بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوست، آج ہم سٹارٹ کریں گے ایم ایس ورڈ سے۔ تو ایم ایس ورڈ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس میں اپنی کتاب، اس کی جو ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں، جیسے ہم کتاب کو چھپواتے ہیں اور اس کے سارا اندر جو رائٹنگ ہوتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کورنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کارڈ کو ہم کیسے بنائیں گے، تو اس متعلق سے ہم آپ سے چند معلومات شیئر کریں گے، اور ایم ایس ورڈ کا پورا کورس ہم یہاں پر کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہوم پر آنا ہے۔ تو ہوم میں آپ کے پاس سب سے پہلے ایم ایس ورڈ ہونا چاہیے، وہ آپ کہیں سے بھی انسٹال کرو۔ اس میں ہم انسٹال کرتے ہوئے کیسے انسٹال ہوتا ہے، اس میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آ گیا ایم ایس ورڈ۔ ایم ایس ورڈ میں سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھ، یہاں پر اوپر ٹولز ہوتے ہیں، اب یہ غائب ہے، تو ہم ٹولز کو کیسے لائیں گے؟ ٹول کے لیے ہمیں ادھر جانا پڑے گی، اس چیز پہ کلک کرنا ہوگا، یہ تو ہمارے ٹولز ظاہر ہو گئے۔ سب سے پہلے ہمیں لکھائی کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اب لکھتا ہوں اب میں نے یہ لکھ لیا، تو اب اس میں ہم مختلف قسم کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے اس کی لکھائی کو موٹا کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کے فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے، اس کو موٹا بھی کر سکتے، اس کو رنگ بھی دے سکتے، اس کو بیک گراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سائز سے۔ سب سے پہلے ہم اس کی سائز یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں، ڈائریکٹ یہاں یہ جگہ یہاں پر جو اے لکھا ہوا ہے نا، یہ یہاں سے بھی، اور یہاں سے اس کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے، یہاں سے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم، اور یہاں سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو سائن لگا ہوا ہے یہاں پر، مطلب یہاں پر آ کر ڈائریکٹ ادھر تک 72 تک میں لے کر ڈائریکٹ بھی ہم بڑا کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، کہ ہم اس کے 5 سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ لے لیا، مجھے یہ پسند ہے، میں نے یہ اس کو چوائس کر لیا، اور اس کے بعد میں کنٹرول اے کو کلک کر کے اس کو آل سیلیکٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کے سٹائل کو بھی چینج کر سکتا، مطلب ترچا بھی کر سکتا ہوں، میں انڈر لائن بھی لگا سکتا ہوں اس کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر مجھے اس میں یہاں پر مسٹیک ہوا، اگر مجھ سے مسٹیک ہوئی، مطلب اس جمپ کو میں مٹانا نہیں چاہتا، اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو جمپ ہے اس میں غلطی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے کوئی سبق رکھا ہے، کوئی حاشیہ میں نے لکھی ہے، تو اس پہ میں کلک کر کے اوپر اس پر ایک لائن آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ادھر اس جمپ پہ اوپر کوئی پاور، کوئی ہنسا، آپ نے دیکھا ہوگا 2 پاور 3، 3 پاور 4 اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو ہم اس کے ذریعے اوپر لکھائی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں مطلب یہ دوسرا یوز بھی آئے گا ایکسل میں، اس کا یوز آئے گا مختلف چیزوں میں، جیسے ہنس ہم لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پاور ڈالتے ہیں، اس میں اس کا استعمال ہے، پھر ہم کو بتائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ تو پھر آتے ہیں اپنے کلاس میں، بڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کو کلر کیسے دیں گے؟ تو یہاں سے ہم کلر دے سکتے ہیں، یہاں سے ہم اس کے آؤٹ سائڈ کلر دے سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم اس کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، میں نے چینج کر لیا اس کے کلر کو، یہ دیکھو کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے سائڈ، یہ جو اب میں چینج کرتا ہوں، آپ کو تبدیلی محسوس ہو جائے گی۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے میں نے اس کو چینج کر دیا، کلر میں نے اس کو دے دیا، آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا اور قسم کی تبدیلی بھی کر سکتا ہوں، جیسے میں نے ڈائریکٹ اس کلر کو چینج کیا تو ابھی میں نے تو سلیکٹ کیا، لیکن اس پر وہ سلیکشن کا کام عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کروں گا، سلیکشن کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہوتا، تو میں نے سلیکٹ کیا، اب میں اس میں تغییر لا سکتا ہوں۔ دیکھیں مختلف قسم کے میں اس میں پیچ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس جگہ پہ دیکھا کرو، دیکھو میں ادھر سے چینج کروں، وہاں پر اس کے پانٹ چینج ہوتی جا رہی ہے، دیکھو یہ میں نے چینج کیا، یہ چینج کیا، یہ چینج کیا، یہ چینج کیا۔ دوسری بات، میں اس پہ شیڈو لگانا چاہتا ہوں، مطلب یہاں پر میں اس کے شیڈو لگانا چاہتا ہوں، آپ کو دکھائی دے گا۔ سب سے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہٹاتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ کو دشوار محسوس ہو رہا ہوگا، تو اب میں اس کو ہٹاتا ہوں بیک گراؤنڈ کو، اب تو آپ کو تبدیلی واضح نظر آئے گی۔ اب دیکھ شیڈو کا مطلب ہے سایہ، اس کے ہم سایہ کس طرح مطلب مختلف پیچھے آپ ادھر دیکھا کرو، صحیح ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھو اس کے مختلف قسم کے اس کے پیچھے دیکھو بیک گراؤنڈ
तब्दीली महसूस हो रही है ना, देखो है मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, सही है। इसे मुख्तलिफ किस्म की एडिटिंग आप खुद भी कर सकते हो। अब मैं रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो। रिफ्लेक्शन मतलब उसका नीचे कोई साए के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं ना, देखो है वहाँ पर आपको इधर देखा करो, इधर इस जगह पे, ये जगह नहीं है, इधर देखा करो, आप इसकी तब्दीली को महसूस करो। देखो अब ये है, ये है, ये है, आपको साफ दिखाई दे रही होगी। आपने पोस्टर में भी देखा होगा इस तरह की तब्दीली होती रहती है। तो अब देख कंट्रोल ए मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शन को डाल दिया। देखो आप कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं और क्या एडिटिंग कर सकता हूँ, इसके साथ साथ मैं ये एडिटिंग भी कर सकता हूँ। अब ये जो है ना ये पेज के इस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैंने तो क्लिक किया लेकिन फिर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आल। अब देख फिर भी गलत किया। क्यों? क्योंकि मैं नीचे आया हूँ। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आखिरी कोने में आकर इधर से मुझे कंट्रोल ए पर सॉरी यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे इस तरह, या फिर आप दूसरा तरीका भी है कि मतलब आप यहाँ पर आकर कंट्रोल ए पे डालो। हाँ सही है, मैं यहाँ पर आया हूँ नीचे तो बैक स्पेस पे मैं जाऊँगा वापस ऊपर। बैक स्पेस ऊपर ये आप कीबोर्ड में नीचे देखें बैक स्पेस इधर लिखा होगा, बैक स्पेस, ये एंटर या शिफ्ट बटन के ऊपर बैक स्पेस लिखा हुआ है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, फिर अब मैंने एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो, अब देख बैक स्पेस मैंने क्लिक किया तो ये अपने पोजीशन पे पहुंच गया। अब मैं कंट्रोल ए पे दबाऊंगा तो फिर इसमें तगहीर आएगा। अब देख मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आऊँगा, ये सेंटर में आ जाएगा। इधर में लाना चाहता हूँ इधर भी आ जाएगा। इस चीज़ से मुरादी है ना कि आपने मुख्तलिफ किस्म के जुमले लिखे हैं तो आप उसमें आप उसके बिल्कुल तरतीब दे सकते हो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ सबर कर। हाँ, अब मैंने इधर जुमले टाइप किए, सही है। देख अब मैंने ये टाइपिंग किया है, टाइपिंग, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये टाइपिंग किया तो मैं अब इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए, मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद अब इसकी तब्दीली को देखा करो, यहाँ पर बिल्कुल साइड पे, इस साइड पे आ गया, बिल्कुल तरतीब जो किताब में जो तरतीब होते। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसकी ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो, तो ये भी हो गया। देखो इधर ये मिस्टेक जो है इसकी सीधी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे साइड पे आ जाए, तो ये यहाँ से भी हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के। अब जो हमारा सबक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लाजिमी सुने, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब जो किताब हम जो बनाते हैं, अब कंट्रोल जेड से आप काम को बैक भी कर सकते हो। जैसे मुझसे मिस्टेक हुआ तो कंट्रोल जेड पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल जेड, ये नीचे कीबोर्ड में विंडोज़ के साइड पे लेफ्ट साइड पे इधर कंट्रोल लिखा हुआ है, राइट साइड पे भी आपको मिलेगा। तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल जेड मैंने क्लिक किया तो मेरा सारा काम वापस आ गया। देखो उसी जगह पर जिस जगह से मैंने शुरू किया था। तो अब मैंने कहा कि मैंने गलती की, मुझे वापस नहीं होना चाहिए था मुझे, तो फिर वापस जब आओगा तो मैं कंट्रोल वाई डालूंगा। देखो कंट्रोल वाई से फिर से मेरा काम वापस उसी जगह पर कंट्रोल जेड पे वापस आ गया। ठीक है, इंशाल्लाह दूसरे क्लास में मिलते हैं। फिल वक़्त कल से हम ये तरतीब बनाएंगे किताब को हम कैसे एडिट करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।